سچا مذہب اور آزادی و مساوات انسانی۔ اس حقیقت کو تسلیم کرانے کے لیے کسی دلیل کی مطلق ضرورت نہیں کہ مالک کو اپنے مملوکات میں ہر قسم کے تصرفات کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جو جس چیز کا مالک ہے وہ اپنی چیز کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ کچھ بھی کرے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ تمام موجودات کا خالق اور پروردگار ہے، لہٰذا وہی ہر چیز کا مالک اور سب اس کی مخلوق و مملوک ہیں۔ مخلوقات میں انسان بھی شامل ہے، لیکن انسان کو خدا تعالیٰ نے ایک حد تک شرف و برتری عطا فرما کر باقی اشیاء کو اس کا خادم بنا دیا ہے، لہٰذا انسان کو بھی خدمت لینے کے حق و اختیار کی وجہ سے عارضی طور پر جمادات و نباتات و حیوانات کا مالک کہا جا سکتا ہے۔ اکثر اشیاء کائنات عارضی طور پر انسان کی اور حقیقی طور پر خدا تعالیٰ کی مملوک ہیں، یعنی اکثر جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لوہے پر انسان کا قابو ہے، پلاسٹک ہے یا جانور وغیرہ ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کا جو ان پر قابو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اسی لیے ان میں انسانی تصرفات کی بھی گنجائش ہے۔ خدا تعالیٰ حقیقی مالک ہونے کی وجہ سے اشیاء کائنات میں جو چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اور ہر چیز اس کے قانون قدرت میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ عارضی مالک ہونے کی وجہ سے دوسرا عارضی تصرف انسان بھی ان اشیاء میں کر سکتا اور کرتا رہتا ہے۔ نوع انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق کا خادم نہیں بنایا، اور انسان پر کسی کو حق ملکیت حاصل نہیں، کیونکہ انسان صرف خدا تعالیٰ ہی کا مملوک ہے، یعنی خدا تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ دوسری اشیاء کائنات میں حقیقی اور عارضی دونوں قسم کی مملوکیت مجتمع ہے، یعنی وہ خدا تعالیٰ کی مملوک و محکوم ہونے کے ساتھ ہی عارضی طور پر انسان کی بھی مملوک اور محکوم ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس دو گنا اضطراری فرمانبرداری کے ہوتے ہوئے ان پر خدا تعالیٰ نے کوئی اختیاری فرمانبرداری لازم نہیں کی، یعنی جب ان کے اوپر دو گنا حاکمیت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے وہ، دوسری حاکمیت یہ ہے کہ انسان بھی کسی حد تک ان کے قبضے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی فرض عائد نہیں کیا۔ جیسے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، انسان کو دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنے کے لیے کہا گیا، تو جانوروں کو اس طرح نہیں کہا گیا، لوہے کو اس طرح نہیں کہا گیا۔ ان پر خدا تعالیٰ نے کوئی اختیاری فرمانبرداری لازم نہیں کی، اور انسان جو صرف خدا تعالیٰ ہی کا مملوک ہے اس پر اختیاری فرمانبرداری یعنی پابندی مذہب لازم کر دی۔ انسان اپنے کمال کو اسی حالت میں پہنچ سکتا ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کی فرمانبرداری بجا لائے اور کسی دوسرے کو اپنا مالک و مطاع نہ ٹھہرائے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں تو اللہ ہی کو مالک سمجھے، کسی اور کا مطاع نہ ہو، یعنی کسی اور کی فرمانبرداری میں نہ لگے۔ یہیں سے یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انسان جو خالق عالم اور مالک حقیقی کا خصوصی مملوک ہے، اس کو کوئی دوسرا اپنا مملوک و محکوم بنانے کا حق نہیں رکھتا۔ جب انسان کسی کا مملوک نہیں تو کوئی دوسرا اس کے لیے قانون یا مجموعہ احکام بنا کر اس پر نافذ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہر ایک انسان خدا تعالیٰ کا خصوصی مملوک ہونے کے سبب ایک دوسرے کے مساوی حقوق رکھتا ہے، یعنی سارے انسان کے حقوق برابر ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ چند انسانوں نے مل کر کوئی قانون بنایا اور کہا کہ سارے انسانوں پر یہ لاگو ہوگا، کیونکہ بھائی تم کون ہوتے حقوق بنانے والے؟ جیسے تم مملوک ہو خدا کے، ہم بھی مملوک ہیں، تو جہاں تم ہو وہاں ہمیں۔ لہٰذا کسی ایک کا یا چند انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے کوئی واجب العمل قانون بنائے اور خدا تعالیٰ کے مملوک خاص کو اپنا مملوک بنا سکے، بلکہ ہر انسان خدا تعالیٰ کا خصوصی مملوک ہونے کے سبب خدا تعالیٰ ہی کے قانون کا متبع ہو سکتا ہے۔ لیکن تاریخ عالم بتاتی ہے، یعنی دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے اختیار و ارادے کے غلط استعمال سے قانون الہی کے توڑنے اور بجائے خدا جو دوسرے انسانوں کے لیے مقنن بننے کی کوشش کی اور مساوات انسانی کو برباد کر کے ظلم و عصیان کا مرتکب ہوا۔ خدا تعالیٰ نے جو انسان کا مالک ہے، جس طرح ہر انسان کے یکساں اعضاء بنائے، یکساں دماغ، دل، معدہ، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ عطا کیے، اسی طرح ہوا، پانی اور غذائیں سب کے استعمال اور فائدے کے لیے پیدا کیں۔ خدا تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا آسمان، اس کی پیدا کی ہوئی زمین، اس کا پیدا کیا ہوا سورج، اس کا پیدا کیا ہوا چاند، جس طرح تمام انسانوں کو یکساں فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہر ایک انسان کا یکساں حق ہے، اور وہ احکام اور وہ قوانین جن میں ہر انسان کو یکساں حقوق حاصل نہ ہوں اور جن میں خاص قوموں یا خاص خاندانوں کی رعایت کی گئی ہو اور خاص خاندانوں یا قوموں کو محروم رکھا گیا ہو، ہرگز سچے مذہب کے احکام اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قوانین نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ضرور بالضرور انسانی شرارت اور انسانی چالاکی و خود غرضی کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جس قدر فسادات، جس قدر مظالم، جس قدر بےہودگیاں انسانی تمدن و معاشرت میں شائع و عامل ہیں،
یعنی دیکھی جاتی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب مذاہب حقہ کی خلاف ورزی ہے۔ خود ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح پیش آئے اور ایک انسان دوسرے سے کہ وہ بھی عقل و حواس رکھتا ہے اور وہ بھی اشیاء کائنات کا مختوم ہے، کس طرح کام لے اور ان دو اہم سروں میں تعلقات کس قسم کے اور کن اصولوں کے ماتحت ہوں، اس کے متعلق کوئی انسان نہ خود کوئی قانون بنا سکتا ہے نہ بنانے کا حق رکھتا ہے۔ جس طرح انسان خود اپنا خالق نہیں، اسی طرح وہ خود اپنا مقنن بھی نہیں بن سکتا۔ مقنن کہتے ہیں قانون بنانے والا۔ پس انسان کا فطرتاً متمدن اور ایک دوسرے کی امداد و اعانت کا محتاج ہونا صاف بتا رہا ہے کہ آپس کے حقوق کی تعیین اور ایک دوسرے کے برتاؤ کے متعلق خالق انسان کی طرف سے رہبری ہونی چاہیے۔ اسی طرح عقل انسانی کی بے مائگی دور ہو کر عدل قائم ہو سکتا ہے اور خود غرضی کی لعنت سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے اور اسی سے تمدنی ترقیات وابستہ ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ وحی اور الہام کی رہبری کے بغیر انسان راہ راست کو نہیں پا سکتا۔ انسان کی خود غرضی اور طاقتور کا سلوک کمزور سے۔ انسان بڑا ہی خود غرض اور اپنی راحت اور اپنے نفع کا لالچی واقع ہوا ہے۔ ہادیان برحق نے انسان کے اس جذبے کو اعتدال کی حالت میں قائم رکھنے کے لیے اس کو اخروی زندگی کا یقین دلا کر اور اس اخروی زندگی کی راحت دائمی کے حاصل کرنے پر آمادہ بنا کر اس دنیاوی زندگی میں عدل پر قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس جلد باز انسان نے دنیاوی محدود راحتوں اور فانی مسرتوں کو مقدم رکھ کر اپنی کوتاہ بینی کا ثبوت پیش کرنے اور خواہشات دنیاوی کا مغلوب بن جانے میں تأمل نہیں کیا، اور طاقتور ہو کر کمزوروں کے حقوق چھین لینے میں بسا اوقات اس کو تأمل نہیں ہوا، یعنی کہ کچھ سوچا بھی نہیں۔ ہر ایک ملک کی تاریخ میں یہ دل خراش رودات موجود ہے کہ طاقتور انسانوں نے موقع پا کر مذہب حق کے احکام کو پس پشت ڈال کر کمزوروں اور ضعیفوں کے ستانے، قتل کرنے، لوٹنے، غلام بنانے اور حقوق انسانی سے جدا کرنے میں تأمل نہیں کیا، اور فتح مند اور صاحب قوت اقوام نے مغلوب اور بے بس و بے قص اقوام کو ہمیشہ اپنے مظالم سے مجروح اور زخمدار رکھا۔ فاتح و غالب قوموں کا مغلوب قوم کے ساتھ سلوک۔ یونان قدیم کے مشہور صوبہ اسپارٹا کی فتح مند حکمران قوم نے وہاں کی مغلوب و محکوم قوم ہیلاٹ کو از روئے قانون چوپایوں کے ہم مرتبہ بنائے رکھا، اور لائکرگس کے مرتب کیے ہوئے قانون سلطنت میں جائز تھا کہ کوئی اسپارٹی حکمران کو قوم کا نوجوان اگر چاہے تو مشق شکار کے لیے ہیلاٹ قوم کے کسی شخص کو جو کھیت میں ہل چلا رہا ہو حملہ آور ہو کر اس طرح مار ڈالے جیسے کسی جنگلی جانور کو شکار کیا جاتا ہے۔ روما کی قدیم سلطنت میں فرما روا قوم کے ایک رئیس آدمی نے مچھلیاں پالی اور ان مچھلیوں کی غذا انسان کا گوشت مقرر کیا جو روزانہ بلا ناغہ محکوم و غلام قوم کے انسانوں کو ذبح کر کے فراہم کیا جاتا تھا۔ ایک رومی امیر نے اپنے ایک مہمان کا دل خوش کرنے کے لیے اپنے چند غلاموں کو بلا کر اس کے سامنے محض اس لیے ذبح کیا کہ وہ ان انسانوں کی لاشوں کے تڑپنے اور دم توڑنے کا تماشا دیکھے۔ فرعون مصر نے اپنی محکوم و مغلوب قوم بنی اسرائیل کی مردم شماری کم کرنے کے لیے یہ قانون کچھ عرصے تک نافذ عمل رکھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر ڈالا جائے۔ منو جی مہاراج کا کمتر اقوام کے لیے قانون۔ منو جی مہاراج نے ہندوستان کے قدیم باشندوں کو جو آریہ قوموں کے مغلوب و محکوم ہو گئے تھے شودر اور چنڈال وغیرہ کے خطابات دے کر اپنے مشہور مذہبی و ملکی قانون میں جو آج تک بھی ہر ایک راسخ العقیدہ ہندو کی نظر میں واجب التعمیل اور نہایت پاک اور متبرک شاستر سمجھا جاتا ہے، شودروں کا جو مرتبہ قائم کیا ہے اس کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ شودر کو مہینے میں ایک مرتبہ سے زیادہ حجامت کرانے کا حق نہیں۔ دیکھو منوسمرتی باب 5 منتر 140۔ اگر شودر کسی برہمن کو چور کہہ دے خواہ وہ اپنے اس قول میں سچا ہی ہو تو شودر کے جسم کا کوئی عضو کاٹ ڈالنا چاہیے۔ اگر شودر کسی برہمن کا نام لے کر کہے کہ تو فلانے برہمن سے نیچ ہے تو اس شودر کے منہ میں 12 انگل کی میخ آہنی آگ میں سرخ کر کے جلتی ہوئی ڈالنی چاہیے، یعنی کوئی بڑا سا کیلا لیا جائے 12 انگل کا، اس کو آگ میں گرم کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے ساتھ ایک آسن پر بیٹھے تو اس کا چوتڑ کاٹ ڈالنا چاہیے۔ برہما نے شودر کو برہمنوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا شودر خواہ خریدا ہوا ہو یا ملازم ہو اس سے کام ضرور لینا چاہیے۔ شودر کو دولت جمع نہ کرنی چاہیے، دولت سے شودر کا دھرم ناش ہو جاتا ہے۔ شودر کو کوئی صلاح و مشورہ نہ دینا چاہیے، شودر کو بچا ہوا کھانا بھی نہ دیں۔ دھرم اور ورت
کی نصیحت بھی شودر کو نہ کرے۔ جو شخص شودر کو دھرم اور برت کی نصیحت کرتا ہے وہ مع اس شودر کے ناپاک اسمبرت نامی دوزخ میں جاتا ہے۔ جو شخص شودر کو دھرم اور برت کی نصیحت کرتا ہے وہ مع اس شودر کے اسمبرت نام دوزخ میں جاتا ہے۔ یہ اس مائناز قانون کی چند دفعات ہیں جس پر آج تک ہندوستان کی آریہ قوموں کو فخر اور جس پر عامل ہو کر انہوں نے آج تک ہندوستان کی قدیم قوموں کو جو اچھوت کے نام سے مشہور ہیں ترقی کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اور آج کل بھی اس انگریزی عملداری میں اخباروں کے اندر یہ خبریں پڑھنے میں آ جاتی ہیں کہ اچھوت لوگوں پر ہندوؤں نے حملہ کر کے ان کو خوب زد و کوب کیا، اس لیے کہ اچھوت لوگوں نے اپنے کھانے میں تیل کی جگہ گھی کیوں استعمال کیا۔ منگولیا و ترکستان میں چنگیز خان نے طاقت حاصل کرنے کے بعد بر عظیم سینکڑوں شہروں کو جلا کر خاک و سیاہ اور بے گناہ قتل ہونے والے انسانوں کے سروں سے قلعہ مینار تعمیر کرایا۔ ہسپانیہ میں عیسائیوں نے مسلمانوں پر غالب ہو کر ہزاروں لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو آگ میں جلانے اور سمندر کے اندر لے جا کر ڈبونے میں کوئی تعامل نہیں کیا۔ امریکہ پر یورپین اقوام نے قابض و متصرف ہو کر وہاں کی رہنے والی قدیم انسانی نسلوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی رہنے والی انسانی نسلیں اپنے فاتحین کے ہاتھوں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی گئیں۔ ابھی کچھ مدت پہلے تک ہندوستان کی ریل گاڑیوں میں فتح مند حکمران یورپین اقوام کے مسافروں کے لیے گاڑیوں کے کمرے مخصوص ہوتے تھے جن میں محکوم قوم کا ہندوستانی مسافر سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ طاقتور اور غالب ہونے والے انسان نے یہی نہیں کیا کہ کمزور و مغلوب لوگوں سے ان کے سامان راحت اور سامان معیشت ہی کو چھین کر انہیں آزاد چھوڑ دیا ہو، بلکہ اپنی خدمت کے لیے انہیں غلام بنا کر ان کے لیے ترقی کے راستے بھی سب مسدود کر دیے، یعنی بند کر دیے۔ مثلاً شودر کے کان میں وید کی آواز بھی نہ پڑنے پائے، اور اگر وہ وید پڑھنے والے کی آواز سن لے تو اس شودر کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے۔ آج بھی شودروں کے بچوں کا مدارس میں داخل ہو کر تعلیم یافتہ ہونا آریہ اقوام کو گوارا نہیں، اور بعض سرکاری مدارس میں بھی شودروں کے لیے دقتیں اور مشکلات موجود ہو جاتی ہیں۔ غرض دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طاقتور انسانوں اور قابو یافتہ قوموں نے ہمیشہ ہی قابو پا کر کمزور انسانوں اور کمزور قوموں کے منافع کو پامال کیا، اور اپنی ذات اور اپنی قوم کے منافع کو ترجیح دینے کے لیے انواع و اقسام کی زیادتیوں اور حیلوں سے کام لیا، اور اپنی حکومتوں اور اپنے مجوزہ نظامات ایسے قائم کیے کہ دوسری قوموں کے لیے ابھرنے اور مساوات حاصل کرنے کے امکانات ہی مٹا دیے اور ترقی کے سارے راستوں کو بند کر دیا۔